أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون. یہ دال نہیں پڑھی جائے گی، صرف تا پڑھا جائے گا. تا زبر تا، تا را دال زبر را تا زبر رت پڑھیں گے، کیونکہ دال پہ ہے جزم اور اس کے بعد تا پہ آ گئی تشدید، تو جزم کو چھوڑ دیں گے، تشدید کو پڑھیں گے. را تا زبر رت تا پیشتو ترتہم، یہ اس کا قاعدہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا بتا دوں آپ کو. تو یہ 3 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 28 سے 30 سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے. اگرچہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت ہی زیادہ یعنی ظلم اور زیادتی سے گفتگو کی تھی، لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام نے بہت پیار سے خطاب فرمایا، یا قوم، اے میری قوم. کتنے یعنی ایک خوبصورت انداز میں، گفتگو کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، گفتگو سے بھی انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس لیول کا ہے. دیکھیے، سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ اخلاق اور سب سے زیادہ بہترین گفتگو انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے. قرآن پڑھ کر اس کا اندازہ اچھی طریقے سے لگایا جا سکتا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا، قالا، یہ قالا کس کی طرف نسبت ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرف. یا قوم، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح یعنی بالکل بینہ روشن ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت، یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا ہے، نبوت بخشی ہو، عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم سے چھپا دی گئی ہو، تم کیا ہو؟ نابینا ہو. جیسے سمم پڑھتے ہیں، عمیون، یہ امی اسی سے ہے، یہ اندھا ہونا، نابینا ہونا، بغیر آنکھ کے، جس کو نظر ہی کچھ نہ آئے. اندھا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کسی آنکھ کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور ایک وہ اس کو بھی اندھا کہتے ہیں جو کہ جان بوجھ کر کوئی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے مردے بھی 2 طرح کے ہیں، ایک مردہ وہ ہے کہ جو مر گیا ہے واقعی، اور ایک وہ ہے جو زندہ ہوتے ہوئے بھی مرا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے، مردوں کی طرح ہے. اس کی لیے قرآن نے اسی طرح مثالیں دی ہیں. پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں؟ کیا زبردستی تمہارے سر تھوپ دیں اس کو؟ جب تم ماننے کو، دیکھنے کو، سننے کو تیار ہی نہیں ہو، تو زبردستی تمہارے گلے میں کیا تعویذ بنا کے ڈال دیں گے؟ کیا کریں بتاؤ؟ جبکہ تم وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، جبکہ تم اس کو مکروہ جانتے ہو، کراہت کر رہے ہو، تو پھر کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ جب تم وہ تعویذ پہننا بھی نہیں چاہ رہے ہو، وہ گلے میں ہار اور زنجیر یا چین ڈالنا بھی نہیں چاہ رہے ہو، تو کیسے ڈال دیں تمہارے گلے میں؟ کیسے چپکا دیں؟ کیسے تمہارے گلے کا گلوبند بنا دیں اس کو؟ کیسے تمہارے گلے کا چوکر بنا دیں اس کو؟ نہیں بنا سکتے نا. پھر فرمایا، اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا. غور تو کرو، میری کیا غرض ہے؟ میں تو تم سے نہ کوئی یہ نذرانہ مانگتا ہوں، نہ تو کوئی چندہ مانگتا ہوں، نہ تم سے کوئی مال مانگتا ہوں، نہ ہی تم سے کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں دباؤ، میرے ہاتھ پاؤں چومو، میرے ساتھ جو ہے نعرے لگاؤ. ٹھیک ہے، میں تو یہ سب کچھ نہیں کہتا. پھر بھی تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ غور تو کرو، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچو تو صحیح. ایک کھلی ہوئی صاف واضح چیز کے بارے میں غور تو کرو کہ کیا ہے یہ. میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، یعنی اتنا بڑا کام میں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا، دنیا میں کوئی بھی یونیورسٹی جو آپ کو اعلیٰ تعلیم دیتی ہے تو فری میں تو کوئی بھی نہیں دیتا. اگر 100 بچے بھی پڑھتے ہیں، میں مثال دے رہی ہوں، 100 بچے بھی پڑھتے ہیں تو اس میں شاید ہی کوئی ایک بچہ ایسا ہو کہ جس کی فیس کم ہو. بغیر فیس کے کون پڑھتا ہے؟ وہ بھی کوئی ظاہر جاننے والے کا ہوگا یا کوئی سفارشی ہوگا، ورنہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، 1 لاکھوں میں فیسیں ہوتی ہیں یونیورسٹیز کی، تو آپ بتائیں، تو اس سے بڑی تعلیم نبی دیتے ہیں. نبی کی تعلیم آپ کی یونیورسٹیز سے زیادہ اہم ہے، لیکن وہ فری میں دیتے ہیں. ان کی تعلیم کا انحصار تو دائمی جنت ہے. تو آپ سوچیں، وہ تو کچھ بھی نہیں لیتے اس کے عوض میں. ان کا اجر تو اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی دے بھی نہیں سکتا. اگر آپ دے بھی دیں نا تو پھر بھی نہیں دے سکتے. تو میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں. ابھی پیچھے بات ہوئی تھی نا، پچھلی آپ نے نشست میں یہی بات سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ماننے والے تو کم تر درجے کے لوگ ہیں، ادنا لوگ ہیں، تو ہم ادنا لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ بھی تو ہماری توہین ہے نا. بڑے لوگ ہمیشہ چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے اور کھانے پینے سے، ان کے گھر آنے جانے سے اپنی توہین سمجھتے ہیں.
تو اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں، نوح علیہ السلام نے فرما دیا، اور ہر نبی نے بتایا کہ بھائی اللہ کو ماننے والے وہی عقل مند لوگ ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو ہم کیسے اپنے پاس سے ہٹا سکتے ہیں؟ اگر تمہاری یہ توہین ہے تو بھائی اپنا پاس رکھو، اپنی بڑائی، اپنا جو ہے جو بھی تو اپنے آپ کو سمجھتے ہو اپنے پاس رکھو، اور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، ان کو نہیں دھتکار سکتا کہ نہیں تم نہیں میرے پاس بیٹھو، میرے پاس امیر لوگ بیٹھیں گے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت مالدار ہیں۔ تو وہ پیارے ہیں اللہ کے جو ایمان لائے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ تم لوگ، یہاں نادانی ترجمہ ہے، تم لوگ جہالت پر اترے ہوئے، تم یعنی جو کام کر رہے ہو یہ سراسر جہالت پر مبنی کام ہے۔ اور اے میری قوم، خطاب وہی پیارا انداز ہے سمجھانے کا تاکہ لوگ سمجھنا چاہیں تو سمجھ جائیں۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ دیکھیے بات آ گئی نا پوری، کون پھر بچائے گا اللہ سے کہ اگر اللہ کے پیارے بندوں کو میں اپنے آپ سے دور کر دوں صرف اس لیے کہ مالدار لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو بھائی اگر تمہیں ایسی ہی بات ہے تو تم نے اللہ کو کیا مانا جب اللہ کے بندوں ہی کو تم نے دھتکار دیا؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم سمجھنے کو تیار نہیں ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ پر ذاتی حملے بھی کیے، اس کے باوجود آپ نے اپنی قوم سے بہت پیارے اور محبت بھرے الفاظ سے ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا تم کہتے ہو میں تمہاری مثل، تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہارے جیسا ہوں، کیونکہ میں بظاہر تو ظاہر ہے انسان ہی ہوں، ظاہر ہے میں کسی اس بات کا تو دعویٰ میں نے کیا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، تو میں تمہاری طرح ہوں، ظاہری قد و خال سب کچھ تمہاری طرح ہی ہے، تو تمہاری طرح ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، زندگی بسر کرتا ہوں، سبھی کچھ ظاہر ہے انسانوں والے کام کرتا ہوں کیونکہ انسانوں میں سے ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک واضح فرق ہے، مجھے روشن دلیل بینہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے جس کی تمہیں خبر تک نہیں ہے، ہوا بھی نہیں لگی۔ تو ذرا سوچو تم میری مثل کیسے ہو گئے؟ تم میں اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن صد افسوس تمہاری نگاہوں کو وہ دکھتا ہی نہیں، نظر نہیں آتا، تم اندھے بن گئے ہو، تمہاری اپنی ہی وجہ سے تم کو اندھا بنا بھی دیا گیا، تم بن بھی گئے ہو، اور تم وہ اس مقام رفیع کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو فائز فرمایا ہو۔ اگر تم میری دعوت کو ناپسند کرتے ہو تو مجھے کیا پڑی کہ میں خواہ مخواہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر مجبور کروں، زبردستی کروں؟ میرا کام اظہار حق تھا، وہ کر دیا گیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اگر کسی باغی کو بغاوت کا ہی شوق ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ تم ہر طور سے میرا مذاق اڑاتے ہو، مجھے برا بھلا کہتے ہو، میرے ساتھیوں کو، میرے رفیقوں کو ذلیل کرتے ہو، ان کی تذلیل و تحقیر کرتے ہو، میں پھر بھی تمہیں دعوت حق دیتے چلا جا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ہر طرح سے سمجھا رہا ہوں، اور نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ سمجھایا۔ کیا میں اس طرح تم سے مال بٹورنا چاہتا ہوں؟ نہیں، یہ تو تم کو اچھی طرح پتا ہے، ہرگز نہیں۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، نہ مانگتا ہوں، میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اسی کا حکم مان رہا ہوں اور اسی کی فرما برداری میں تم کو سمجھا بھی رہا ہوں۔ میرے اجر کا بھی وہ اللہ ہی مالک ہے، وہی اللہ اجر دینے والا ہے، وہ خود ذمہ دار ہے میرے اجر کا، اور وہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے تمام اعتراضات کا جامع جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ یقین موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس یقین، امر جلی اور سچی نبوت ہے جو کہ میرے لیے اور ان سب کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان رحمت ہے۔ فعمیت، پھر وہ تم سے پوشیدہ کر دی گئی، یعنی تم پر وہ مخفی رہ گئی، چھپ گئی تم سے، اور تم نے اس کی طرف رستہ نہ پایا اور نہ اس کی قدر و قیمت کو پہچان سکے، بلکہ جلد اس کی تکذیب و تردید کرنے لگ گئے۔ من ربی وآتانی رحمتا من عندہ، دوسرا یہ کہ یہ نبوت کسی کی محنت کا نتیجہ یا کسی کے آباء و اجداد کی جائیداد نہیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی اپنے پاس سے خاص عنایت ہے، اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔
خواہ وہ غریب ہو یا امیر، جیسا کہ مکے والوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا. کیا کہا تھا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں دیکھیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. سورہ زخرف یہ بھی ہے، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی. فعمیت علیکم، اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ عمین ہے، اندھا ہونا. یعنی یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اس دلیل اور رحمت سے اندھا رکھا گیا ہو، اور وجہ تو ظاہر پتہ ہے نا کہ آپ خود ہی ہوتے ہیں. اگر آنکھوں میں بہت عرصے پٹی باندھ دیں اور اندھیرے میں بیٹھ جائیں تو جب آنکھیں کھولیں گے روشنی میں تو نظر نہیں آئے گا. اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ تم پر ایسی مخفی رہی ہو کہ تم دیکھ ہی نہ سکے ہو، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اس کو غور کیجئے. یعنی کیا ہم زبردستی تمہیں اس دلیل کا قائل کر لیں اور اس رحمت کے سائے میں دھکے سے تم کو داخل کر لیں؟ نہیں، جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، دور بھاگتے ہو. یہ انلزمکموہا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی صیغہ ہے، اور ایک ہی صیغے میں ایک لفظ کے اندر 3 ضمیروں کو ایک ایسے طریقے سے جمع کیا ہے کہ لفظ انتہائی خوبصورت اور واضح ہو گیا ہے. مالداروں کا اور غریبوں کا فرق ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے. کہنے کو کوئی کچھ بھی کہے لیکن یہ فرق جو ہے ہمیشہ رہتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام سے کہا. قرآن حدیث آپ پڑھیں، جب آپ یعنی ظاہر ہے ساری ایک تفسیر لے کے بیٹھے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قوم نے ہمیشہ اپنے نبی سے یہ بات کہی کہ آپ کے گرد خستہ حال، غریب، فقیر، کمزور، کم درجہ لوگ حلقہ باندھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کے گندے اور پسینہ بہ رہا ہو، پسینے کی اسمیل آ رہی ہو اور کمتر درجے کے لوگوں کا جمگھٹا ہو، تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں. یہ تو ہماری توہین ہے، ہماری تو اس میں ذلت ہے. آپ ان کو اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دیں. جب آپ ان کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. آپ سورہ قرآن مجید کے سورہ عبس ہے نا، عبس وتولی، اس میں بھی آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ ان کو کہیں کہ ابھی چلے جائیں تو اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے. اسی قسم کا مطالبہ آپ کو دیکھیں اگر تو اندازہ ہوگا تقریباً ہر نبی سے کیا گیا. لیکن بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جواب یہی دیا کہ صاف جواب ان کو یہ دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں ان حق پرستوں کو تمہاری خاطر، تمہاری وجہ سے اپنے پاس سے نکل جانے کا حکم دوں، ان کو ہٹا دوں، ان کی دل آزاری کروں. تم اپنی جگہ بڑے لوگ بنتے ہو، بنے رہو. بڑے ہو تو بڑے ہوگے، اپنے لیے ہوگے. کہتے ہیں نا اگر تم مالدار ہو 2 روٹی اور کھانا. ٹھیک ہے، لیکن میری نظر میں جو قدر و منزلت شمع نور کے ان دل سوختہ پروانوں کی ہے، وہ ان ظاہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گدھوں کی نہیں ہے، نہ گدھوں کی ہے نہ گدھوں کی ہے، جو دنیا کی کمتر ترین اور ختم ہو جانے والی لازوال آپ کہہ سکتے ہیں نا، ایسے جیسے کہ ایک تعفن شدہ لاش پر جیسے گدھ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، تو وہ جو ٹوٹے پڑے ہیں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، تو وہ قدر و منزلت دنیا داروں کے پاس تو شاید ان کی ہو جائے، لیکن انبیاء کے دربار میں ان کو قدر و منزلت حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اللہ کے دربار میں. ظاہر انبیاء علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی قدر و منزلت غریب ہوں یا بالکل فقیر ہوں، بالکل ہی کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان کا معیار، ان کا اخلاص اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو کہ دولت اور ثروت والوں کا نہیں ہوتا. دولت مندوں کا بھی مقام بہت اونچا اور بہت عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے اگر وہ متقی ہوں تو. لیکن بات اگر آ جاتی ہے، اور اگر جب آتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اگر مگر میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنا یعنی کہیے کہ سلسلہ کلام ابھی جو جواب دے رہے ہیں وہ شروع ہے، ابھی وہ جاری ہے. فرمایا تمہیں تو اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز ہوگا تو ہوا کرے، لیکن میرے نزدیک تو تم انجان اور ناواقف لوگ ہو جنہیں اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ شرف انسانیت کا راز کثرت مال میں
پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ دل کی پاکی، کردار کی بلندی اور اخلاق کی پختگی میں ہے، جس سے تم ابھی بہت دور ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ میں توحید کے متوالے جو تمہیں حقیر نظر آ رہے ہیں، جو تمہیں کمتر نظر آ رہے ہیں، ان کی شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اونچی ہے۔ اگر میں تمہاری خاطر ان کی دل آزاری کروں اور ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہو جائیں گے، اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی جس کے پاس عام لوگ، عوام الناس، نبی کی شان تو بہت اونچی ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، عوام الناس جس کے اندر تھوڑا سا شعور ہو، وہ اپنے مالک کو کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتا۔ تو اس جملے کی وضاحت کے لیے آپ پیچھے بھی جا سکتے ہیں، سورہ انعام میں دیکھیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت بلند و بالا ہوتی ہے، لیکن جن کے اندر بھی جو بھی ایمان والے، تقوی والے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی چیز میں لالچ نہیں کرتے، نہ ہی کسی سے وہ امید رکھتے ہیں۔ ان کی امید ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ پر ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہاں مجھے کوئی دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدہ، نفع ملے تو میں یہ کام کروں۔ ان کی غرض و غایت صرف کیا ہوتی ہے؟ السعادت فی الدارین، کہ دنیا اور آخرت میں بس اللہ کی رضا حاصل ہو، یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو وہ کبھی بھی نہیں مانگتے۔ اگر آپ دیکھیں کسی کے اندر کوئی لالچ ہے، وہ کوئی فائدہ آپ سے حاصل کر رہا ہے، یا مالداروں کے پاس زیادہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا مالداروں کی اس کے دربار میں یا اس کی مجلس میں زیادہ قدر و منزلت ہے، کسی بھی طریقے سے آپ طور سے اگر آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، یا کسی کے پاس کسی بھی قسم کی وجاہت ہے، دنیاوی وجاہت ہے، یا اس کو تحفے زیادہ ملتے ہیں اس کی طرف سے، یا چندہ زیادہ بڑا ملتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص دین کے لیے مخلص نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، دنیاوی اس کا کوئی نہ کوئی غرض اس کے اندر ضرور ملحوظ ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اے میری قوم، میں اللہ کا یہ پیغام تمہیں پہنچانے پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، کہ تم یہ سمجھو کہ نوح علیہ السلام نے مال جمع کرنے کے لیے، ان کو مال چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو کوئی عہدہ چاہیے، اس لیے انہوں نے نبوت کا بہانہ گڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک واضح بات ہے کہ کچھ تو چاہیے ہی نہیں نا۔ جب نبی کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے، صرف اور صرف وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کا گٹھر وہ خود اپنے سر پر اٹھا کر چلتے ہیں، آپ کے لیے خود کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کے آپ کو کھلاتے ہیں، ہر طور پر آپ ان کو جس طرح سے چاہیں آزما لیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی بالکل واضح اور صاف ستھری زندگی آپ کو ملے گی، جبکہ عوام الناس میں بہت متقی بھی ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ان کے اندر شائبہ آپ کو مل ہی جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا دامن بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، میری اجرت تو اللہ کے سوا کسی کے ذمے بھی نہیں، اور نہ دنیا کی کسی چیز کا تم سے مطالبہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یعنی جس طرح اللہ کی رحمت اسلام کے دامن میں آنے سے جب تک تم نفرت اور کراہت کرتے رہو گے، میں تمہیں زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ زبردستی تم مان تو لوگے لیکن تمہارا دل مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر گن پوائنٹ پہ اگر کسی کو مسلمان کرنا ہو تو وہ اسلام کو مقصود ہی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح جیسے تم چاہتے ہو کہ جن لوگوں نے میری پیروی اختیار کی ہے، چونکہ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اس لیے میں انہیں دھکے دے کر نکال دوں، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ اسی قسم کا مطالبہ تھا جیسے آپ نے اگر سنا ہو، پڑھا ہو، جو قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بار بار منع فرمایا۔ آپ نے سورہ انعام میں بھی اس کو آپ پڑھا ہوگا، سورہ کہف میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی، سورہ عبس میں بھی بہت سے مقام پر قرآن نے یہ بیان کیا ہے، اور ان کی گھٹیا سوچ کو بیان کیا ہے۔ مال تو بہت ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن سوچ ان کی بہت گھٹیا ہوتی ہے۔ مال کے لحاظ سے وہ اونچے ہوتے ہیں، لیکن سوچ کے لحاظ سے وہ بالکل نچلے طبقے کے ہوتے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، یعنی اگر میں ان کو ستاؤں یا اپنی مجلس سے نکال دوں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا انصاف چاہیں گے، اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ یا یہ کہ وہ لوگ تو اللہ کے ہاں عزت پا لیں گے اور اس کی بارگاہ عالی میں ان کو ایمان و عمل کے باعث مقام و مرتبہ ملے گا، پھر تمہارے ان کو ذلیل سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا والے اگر آپ کو کمتر سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، یہ تو عارضی دنیا ہے نا۔ پھر یہی جو ان کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ آپ پر ہنسیں گے، جب آپ کو دوزخ کی طرف اور ان کو جنت کے اونچے اونچے محلوں میں اور بالا خانوں میں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کی شان بلند ہوگی، تو یہ آپ پر ہنسیں گے۔ اور باقاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ پھر کہیں گے یہ وہی بدلہ ہے جو تم دنیا میں ہم پہ ہنستے تھے نا۔ آج بتاؤ کہ کس کی جیت ہوئی، کون کامیاب ہوا؟
تو یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ اے نوح، آپ کے فرما بردار جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو کہا نا انہوں نے کہ یہ ارذل ہیں، رزالے ہیں، تو اب آپ بتائیے، کافروں نے مسلمانوں کو رزالہ ٹھہرایا اور چاہا کہ ان کو ہانک دو، بھیڑ بکریوں کی طرح ہٹا دو، تو ہم تمہارے پاس بیٹھے اور بات سنیں۔ تو سو فرمایا کہ دل کی بات اللہ تعالیٰ تحقیق کریں گے کہ ان کے دل میں کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ ملیں گے، جب اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اگر مسلمانوں کو اپنے پاس سے دور کر دوں، ہٹا دوں، تو اللہ سے کون چھڑوائے گا مجھ کو؟ بتاؤ، تم تو ان کو کمتر کہہ رہے ہو اس پر کہ وہ دنیا کم رکھتے ہیں، ان کے پاس کسب یعنی جو معاش ہے وہ کم ہے، ان کے پاس بہتر کمائی نہیں ہے، ان کا روزگار معمولی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ناسمجھ لوگ ہو۔ آپ کہیں، اگر اردو میں ترجمہ کریں تو کہیں جاہل لوگ ہو۔ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ تم کیا ہو، قومن تجہلون، یعنی تم ایسی قوم ہو کہ تمہاری باتیں بہت جہالت پر مبنی ہیں۔ ولاکنی اراکم قوما تجہلون، یعنی تم کسی بات کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تمہاری نظر صرف ظاہر چیزوں پر ہے اور انجام پر غور نہیں کرتے کہ انجام تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ انجام موت کی صورت میں ہوگا، اور مرنے کے بعد کیا ہے، سب قبروں میں چلے جائیں گے، سب کو اسی ایک کھٹولا جو ہوتا ہے اسی پہ لٹایا جاتا ہے، اور سب کو اسی بس میں لے جایا جاتا ہے، جو ایک عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے، دیکھ کر ڈر بھی لگتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ فلاں شخص نیچ قوم کا ہے اس لیے اسے اپنے پاس نہ بیٹھنے دو؟ یہ تو کوئی مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اسی کی عزت و افزائی ہے جو ایمان والا ہے اور متقی ہے۔ بے ایمان اور بدکار کتنے ہی اونچے خاندان کے ہوں، بہت بڑے مالدار کے بیٹے ہوں، بہت اپنے آپ کی شہرت رکھتے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بالکل یعنی کہیں کہ اللہ کے نزدیک جو وہ کاسٹ ہے بالکل بدترین ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو فرمایا کہ وہ تو جیسے چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے۔ یہ مالداری اور یہ غربت، یہ بھی کیا ہے، آزمائش ہے۔ غریب لوگ اگر عقل مند ہوں، باشعور ہوں، دیندار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ تو مالدار لوگ اپنے مال پر فخر و غرور کرتے ہیں، ذرا ناز و نخرے والے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہوتا ہے۔ غریب بیچارے ظاہر ہے اپنی غربت کی وجہ سے مفلوق الحال ہوتے ہیں، تو وہ لوگ مذاق کرتے ہیں کہ بھلا یہ کوئی فضل ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے، کون مخلص ہے، کون اللہ تعالیٰ کو دل سے مانتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے؟ ایک سوال ہے، بے شک اللہ واقف ہے۔ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے تم پر سلام ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ ان سے سلام کہہ دیجئے، یعنی تم سلامتی میں ہو، تم سلامت ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے، یعنی ہو جاتی ہے غلطی، بے وقوفی، حماقت، تو اگر جہالت سے ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم سب قرآن پر ایمان رکھیں اور یہ مالداری کا، یہ غریبی امیری کا فرق نہ کریں، بلکہ عزت کس میں ہے؟ عزت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے
اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے.